رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور پاؤں پھٹنے والی تھی اور مسلم کے یہ دونوں یتیم اپنی جانیں بچانے کی فکر میں چھپنے کی کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ایک چشمے کے کنارے کھجور کے ایک درخت کی کھوہ نظر آئی۔ سوچا کہ اس کھوہ میں چھپ جاتے ہیں، دن بسر کر لیں گے، رات کو پھر نکل جائیں گے۔ دونوں مسافر، دونوں مظلوم، دونوں یتیم اور دونوں بے وطن اس کھوہ میں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئے۔ اپنے پہلوؤں میں پتھر کا نہیں، گوشت کا دل رکھنے والوں اور پھر دل میں اولاد کا درد رکھنے والے انسانوں، اپنے سینے میں بچوں کا پیار رکھنے والے آدمیوں اور اپنی نظروں میں اپنے فرزندوں کی تصویر رکھنے والے آدم کے بیٹوں، ذرا مسلم کے ان فرزندوں کی یتیمی کو دیکھو، بے کسی کو دیکھو اور پھر کھجور کی اس کھوہ کا تصور کرو۔ سورج نکلا، کرنیں پھوٹیں اور پھر دوپہر ہو گئی۔ ایک کنیز پانی کا مٹکا اٹھائے چشمے پر آئی، گھڑا بھرنے جھکی تو جھکی نظریں تو پانی میں اس کو دو سائے نظر آئے، جھکی نظریں تو پانی میں اس کو دو سائے نظر آئے، اٹھی نظریں تو پھر مسلم کے وہ جائے نظر آئے۔ کنیز دوڑی اور پھر دیکھا تو درخت کی کھوہ میں دو چاند آپس میں لپٹے ہوئے نظر آئے۔ شک گزرا اور ہاتھ باندھ کر پوچھا، کہا تم کون ہو بچوں؟ بڑے ہی پیار سے پوچھا، یہاں کیوں چھپ کے بیٹھے ہو؟ بہت اعتبار سے پوچھا، بتاؤ کون ہو تم اور ہو کس کے جگر پارے، ہو کس کے دل کی راحت اور کس کی آنکھ کے تارے؟ بڑے سہمے ہوئے تھے، پیار کو دیکھا تو بول اٹھے، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ کنیز سمجھ گئی کہ حضرت مسلم کے فرزند ہیں، بولی مسلم کے بچوں نیچے اترو، میں خاندان اہل بیت کی کنیز ہوں، عطرت رسول کے گھرانے کی لونڈی ہوں، آؤ میرے گلے لگ جاؤ، دشمن نہیں خادمہ ہوں، بے وفا نہیں وفادار ہوں اور مخالف نہیں لونڈی ہوں، جلدی اترو کوئی اور نہ دیکھ لے۔ بڑے نے چھوٹے کی طرف دیکھا اور چھوٹے نے بڑے کی طرف سوچنے لگے کہ کیا کریں۔ دیکھتے تھے کہ کہیں دھوکہ تو نہیں، مگر کہاں جاتے اور کہاں چھپتے۔ نیچے اترے، کنیز آگے بڑھی، سینے سے لگایا، بڑے کی انگلی پکڑی، چھوٹے کو گود میں اٹھایا اور گھر لے آئی۔ مالکہ سے کہا کہ مسلم شہید کے یتیم فرزند ہیں، زہرا کے دل بند ہیں، مختار جنت ہیں اور قاسم کوثر محمد اور ابراہیم ہیں اور بے کسو یتیم ہیں۔ گھر کی مالکہ دل سے اہل بیت کی خادمہ تھی، بچوں کو دیکھا تو خوش ہوئی، آگے بڑھی، گلے لگایا، خاک پا کو چوما اور کہنے لگی صدقے جاؤں، کہاں میرا گھر اور کہاں مسلم کے لخت جگر، کہاں میرا غریب خانہ اور کہاں اہل بیت کا گھرانہ۔ پھر نہلایا، کپڑے دھوئے، بالوں میں کنگھی کی، کھانا آگے رکھا، کھانے لگے تو باپ کی موت یاد آ گئی، رونے لگے، ہچکیاں بندھ گئیں، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، مگر دن رات کے بھوکے تھے، تھوڑا سا کھا لیا اور ٹکٹکی باندھ کر مالکہ کا منہ تکنے لگے۔ وہ اندازہ کرنے لگے کہ دشمن ہے یا مہربان، مخالف ہے یا نگہبان۔ مالکہ نے دونوں کو ایک کمرے میں بستر بچھا کر سلا دیا اور جب تک وہ سوئے رہے پنکھا جھلتی رہی اور کنیز کو ہدایت کر دی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ادھر حضرت مسلم کے دونوں یتیم بچے تو تھوڑی دیر کے لیے محفوظ ہو گئے اور ادھر ابن زیاد کو کسی نے بتا دیا کہ مشکور داروغہ جیل نے دونوں بچوں کو رات کے اندھیرے میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے مشکور کو
دربار میں بلایا اور غصے سے کانپتا ہوا بولا، او نمک حرام، مسلم کے بچے کہاں ہیں؟ مشکور نے جواب دیا، مدینے پہنچنے والے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تجھے میرا ڈر نہیں تھا؟ مشکور نے کہا، نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، کیوں؟ مشکور نے جواب دیا، اس لیے کہ میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ مشکور نے جواب دیا، اس لیے کہ یتیم ہیں، بے کس ہیں،